الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن نے ساری انسانیت کو اس دنیا کے اندر ان کی ضروریات کو جو جسم سے اور روح سے تعلق رکھتی ہیں ان سب کو پورا فرمایا ہے۔ جسمانی ضروریات کا تعلق مٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ہماری جتنی بھی جسمانی ضرورتیں ہیں خالق کائنات نے ان کا انتظام و انصرام مٹی سے کیا ہے، اور ہماری روح کا تعلق آسمان سے جڑا ہے، لہذا ہماری روحانی خوراک آسمان سے آتی ہے اور ہم اپنی روحوں کو اور اپنے جسموں کو ان کی ضرورت کے مطابق غذا فراہم کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے خوراک کا استعمال کرتا ہے اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کرتا ہے۔ اور ہم سب لوگ ہم مرنا نہیں چاہتے ہیں، ہمارے دل کے اندر یہ کسک ہے، یہ تمنا ہے کہ چلو تھوڑی سی زندگی اور، ابھی میں نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے، مجھے تھوڑا سا وقت یہاں پر اور رہنے کے لیے ملنا چاہیے۔ ہم جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنی مرضی محنت کر لیں، موت ایک نہ ایک دن آ کر رہنے ہی والی ہے، چاہے انسان کو 1000 سال ہی کیوں نہ عمر دے دی جائے۔ لو یعمر 1000 سنہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں 1000 سال بھی عمر دے دی جائے تو بالآخر موت نے آنا ہی آنا ہے۔ اگر کسی کو موت نہیں آنی تو صرف اور صرف وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ازل سے ہے، وہ ابد تک رہے گا، اور اس کی زندگی، اس کی حیات، ہم اس کا ذکر پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ وہ والی ذات ہے کہ جو خود ہی زندہ ہے، جو کسی کی محتاج نہیں ہے، جس نے سب کو زندگی عطا کی ہوئی ہے۔ ہم کچھ نہیں تھے اور اس نے اپنے کمال قدرت کے ساتھ ہم سب کو زندگی بخشی۔ ہمارے چہرے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، ہماری جان اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جس جگہ پر چاہے، جس انداز سے چاہے وہ ہماری جان ہم سے واپس لے لے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے اس نے اس دنیا کے اندر انسان کو یہاں کا بہت بڑا انتظام اس کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو، اس دین کو، شریعت کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے ہیں، اگر ہم اس کو پتھروں کے اوپر، جو مضبوط پتھر ہیں، سنگلاخ پہاڑیاں ہیں، انسان جن کو اپنے قدموں کے زور سے پھاڑ نہیں سکتا ہے، وہ انسان سے بہت زیادہ مضبوط اور طاقتور ہیں اور بلند و بالا ہیں، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، آپ کو نظر آتا کہ یہ پہاڑ، یہ مضبوط پتھر اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ کس وجہ سے؟ پہاڑ کو علم ہے کہ اللہ رب العزت کا جاہ و جلال کیا ہے، پہاڑ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کا جلوہ جب پڑتا ہے تو وہ بڑے سے بڑا پہاڑ ہو، اللہ رب العزت اس کو ریزہ ریزہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اور اللہ رب العزت کے جلوے کی تاب نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان کو اللہ رب العزت کے متعلق علم نہیں ہے، انسان اللہ کے متعلق دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اسے اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ میرا خالق و مالک کون ہے، مجھے پیدا کس نے کیا ہے، اس
سے ادراک نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. ہم نے یہ قرآن، یہ امانت، یہ قرآن ہمارے پاس ایک امانت ہے. کل قیامت کے دن ہم نے اپنی اس امانت کو اللہ رب العزت کے ہاتھ پورے دیانت دینا ہے. اور اگر اس میں کوئی خیانت ہو گئی تو انسان پکڑا جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، آسمانوں نے انکار کر دیا، اللہ ہم اس کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے. اللہ نے زمین کے اوپر پیش کیا، زمین نے بھی انکار کر دیا، اللہ ہمارے بس میں نہیں. اللہ نے پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. لیکن انسان کو جب کہا گیا تو انسان نے ہنسی خوشی اس کو اپنے کندھوں پہ لے لیا، ہنسی خوشی اس بوجھ کو قبول کر لیا. وَكَانَ الْإِنسَانُ جَهُولًا. انسان کو بھی پتہ نہیں ہے، انسان ابھی لا علم ہے. اسی لیے اس لا علمی اور جہالت کی بنا پر انسان اللہ رب العزت کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. ایک انسان کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب. ایک انسان وہ تھا تو یہ کہا کرتا تھا ان قارون، یہ قارون جو تھا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانے کی چابیاں ایک پوری جماعت اٹھایا کرتی تھی. اور وہ کیا کہا کرتا تھا کہ میں نے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو سارا کچھ میں نے اپنی محنت کے بدولت حاصل کیا ہے. یہ دولت، یہ مال، یہ جلوہ، یہ سب کچھ مجھے میری محنت کی وجہ سے ملا ہے. لیکن انسان اللہ رب العزت کے بارے میں جب ایسی باتیں کرتا ہے تو اللہ بڑے پیار سے اس کو دو باتیں کہتے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ انسان، رب کے متعلق تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو اللہ کے متعلق دھوکے میں پڑ گیا کہ اللہ تجھے کچھ نہیں کہے گا. اللہ رب العزت تیری ساری بغاوتوں کو، سرکشیوں کو، بغض و عناد کو اللہ نظر انداز کر دے گا؟ ہرگز نہیں. ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے تیرے رب کے متعلق دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تجھے معلوم ہی نہیں کہ وہ ذات جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت کی صفت حی اور صفت قیوم کیا تقاضا کرتی ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سب کو زندہ رکھا ہے، وہ خود بھی زندہ ہے، اس نے زندہ رہنے کا سامان کیا ہے. جب زندہ رہنے کا سامان کیا ہے تو وہ زندہ رکھ کر ہمیں بھول نہیں گیا، اس نے ہمیں قائم بھی رکھا ہوگا. ہماری گاڑی، ہمارا سائیکل، ہماری موٹر سائیکل، اس کے ارد گرد سہارا نہیں ہے. کون ہے جو تھام کر رکھتا ہے؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. تم نے آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ وہ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے بھی ہیں اور اپنے پروں کو بند کیے ہوئے بھی ہیں. کون ہے جو ان کو تھامنے والا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، صرف رحمان ہے جس نے ان کو تھام کر رکھا ہے. ہم سب کو اللہ نے تھام کر رکھا ہے، ہمارے جسم کو اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے. اور جب اللہ قائم رکھنے والا ہے تو وہ اس بات کا پورا حق رکھتا ہے کہ اس کی بندگی اگر کوئی نہیں کرے گا تو اللہ اس کو عذاب دے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بہترین زبردست انتقام دینے والا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اگر انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ واقعتاً اللہ رب العزت الحی بھی ہے، القیوم بھی ہے، تو پھر جس نے بنایا ہے کیا وہ ہمارے متعلق جانتا نہیں ہے؟ کیا وہ ہماری خلقت کے متعلق جانتا نہیں ہے؟ وہ یہ علم نہیں رکھتا کہ جب ہم اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری حرکتیں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ یہ علم نہیں رکھتا کہ جب ہم چار بندوں میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر کون کون سے خیالات آ رہے ہوتے ہیں؟ اس سے کچھ چھپا نہیں ہے. لیکن انسان جس قدر دھوکے میں پڑا ہے، اللہ پھر انسان کو دوسری بات جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ما قدر اللہ حق قدر. اے انسان، تو نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے. تجھے اللہ کی قدر کرنا آیا ہے. وہ اس قدر غفور الرحیم بھی ہے. یہ نہ سوچ
کہ اللہ رب العزت نے معاف کر دینا ہے، تو اس کے انتقام سے ڈر جا کے جب اس کا انتقام آتا ہے پھر وہ جڑوں سے اکھاڑ کر انسان کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت جب کسی کو موقع دیتا ہے نا تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو گھیرے میں لے رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کو گھیر رہے ہیں اور ایسا گھیرا جا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ایسے گھیرے میں لے کر آ رہے ہیں کہ ان کو خود نہیں پتا یہ کس بڑے پنگے میں پڑنے والے ہیں، ان کو نہیں پتا۔ اور دوسرا اللہ رب العزت انسان کو مہلت اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پلٹ کر آئے، ہو سکتا ہے توبہ کر ہی لے، اور توبہ کا دروازہ کس قدر وسیع کر دیا کہ جب تک تیری زندگی کا سورج غروب نہیں ہوتا تو ایک بار سچے دل کے ساتھ اللہ کو کہہ دے اللہ غلطی ہوئی، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تو میرے پاس زمین و آسمان سمندر کے بھر کے لے آ، زمین و آسمان گناہوں سے بھر کر لے آ، سمندر کا پانی تیرے گناہوں سے بڑھ جائے اور تیرے گناہ سمندر کے پانی سے بڑھ جائیں، تو اس قدر گناہوں میں ڈوب کر لکڑ کر ہمارے پاس آ جائے، مجھے میری عزت کی قسم ہے میں اس سے بڑھ کر تیرے پاس مغفرت نہ لے کر آؤں تو مجھے رب نہ کہنا۔ اللہ جب اللہ رب العزت معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر آج کا انسان کیوں اللہ رب العزت سے دور؟ کس وجہ سے، کس چیز نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا؟ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس وقت کے پیچھے تم بھاگتے ہو، جس وقت کو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، تم نماز چھوڑ دیتے ہو، دین کی بات چھوڑ دیتے ہو، دین پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہو، یہ کہہ کر کہ آج وہ وقت نہیں رہا، والعصر ہمیں اسی وقت کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان جتنا مرضی مصروف ہو رہتا نقصان ہے یہ نقصان نہیں ہے، ٹوٹلی انسانیت، کلی انسانیت سارے کے سارے نقصان کے اندر ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل کو ایمان پر پختہ کر دیا، یہ بات جان لی کہ میرا رب ایک وحدہ لا شریک ہے، اس نے مجھے جس چیز کا حکم دیا ہے۔ تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیجئے، آپ سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائیں گے۔ نیکی کر لینا میرا بھائی کوئی بڑا کام نہیں، نیکی کر لینا کوئی بڑا کام نہیں، دو چیزیں ذہن میں رکھیں، گناہ سے بچنا اور نیکی کر کے اس کی حفاظت کرنا، یہ سب سے بڑا اور بہت اوکھا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ گھر تیرا بنا دیا، تعمیر کر دی، مسجد حرام دنیا کی سب سے بہترین اور سب سے افضل مسجد بنا دی، اے اللہ بنا تو دی تو نے میرے ہاتھ سے بنوا دی، تیرا کرم تیری عنایت تیرا فضل ہے، لیکن ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ بنا لیا، اس کو قبول بھی کر لیا، نماز ہم نے ادا کر لی ہے لیکن اللہ اس کو قبول تو نے کرنا ہے، اگر اس کو قبول نہ کیا گیا، اگر اس کو رد کر دیا گیا تو میرا بھائی اللہ رب العزت فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کل قیامت کے دن کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے جو عبادت کر کر کے تھک چکے ہیں، چہروں کے اوپر نشان پڑے ہوئے ہیں کہ عبادت کر کر کے تھکن کے آثار ان کے چہروں پر موجود ہیں، لیکن تصلی نارا حامیہ اوندا منہ کر کے جہنم کے اندر گرا دیا۔ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے لیے وقت تو نکالنا لیکن دل کے اندر ایمان جو ہے وہ پورا نہیں، خلوص نہیں ہے، اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر عبادت نہیں ہے۔ عبادت کس لیے ہے کہ یار اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو پھر یہ ہو جائے گا، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے رہیں گے۔ اگلی چیز اللہ فرماتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جس نے نیک اعمال کر لیے۔ عامل الصالحات کس سے کہتے ہیں؟
کہ اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ 8 سال مدرسے میں لگاؤ، پھر 4 سال تخصص کرو، اس کے بعد جو ہے وہ کسی جگہ پر تم جو ہے وہ محنت کرو، کسی عالم کے ساتھ رہو، اس کے بعد جو ہے وہ تم دین سیکھتے رہو، پھر لوگوں کو فتویٰ دینا شروع کرو، تفسیر پڑھاؤ، ترجمے پڑھاؤ، کتابیں لکھ دو، پھر تم معاف کیے جاؤ گے؟ کیا اللہ یہ مانگتا ہے؟ کیا اللہ یہ مانگتا ہے ہم سے؟ نہیں، بتائیے نا۔ اللہ ہم سے یہ تقاضا کبھی نہیں کرتا۔ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان آپ کا پورا ہو اور عمل صالح ہونے چاہیے، نیک اعمال ہونے چاہیے۔ نیک اعمال کیا ہوتا ہے؟ نیک اعمال کسے کہتے ہیں؟ ہم اکثر ہم وہ دعا بھول جاتے ہیں جو ہم دن رات میں 5 نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو سیدھے راستے کے اوپر چلانا۔ راستے کے اوپر چلا جاتا ہے، ایسے نہیں، راستے پر ہم چلتے ہیں کسی منزل پر پہنچنے کے لیے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ کیا آپ بولتے ہی نہیں ہیں؟ ہماری منزل کیا ہے؟ یار جنت نہیں جانا تجھے تو بولتا کیوں نہیں؟ فوت ہو تو باہر جانا ہے، امی نے کیا سی سدھے گھر آنا، جنت نہیں جانا۔ ہم سب کی منزل کون سی ہے؟ تو یار آپ ناراض ہیں، آپ بولتے ہی نہیں جنت۔ آپ ناراض ہیں تو بولتے کیوں نہیں؟ اللہ رب العزت نے ہم سب کی منزل جنت بنائی، اور جنت یہ کس کو ملنی ہے اور کیسے ملنی ہے، لمبی چوڑی باتوں میں ہم نہیں جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دعا کے اندر حل رکھ دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے کے اوپر چلائے رکھنا، بس اس راستے کے ساتھ جوڑے رکھنا۔ آگے کمیاں کوتاہیاں اللہ وہ میں انسان ہوں، وہ تو نے معاف کرنی ہے۔ یہ تھوڑی سی محنت، اللہ کبھی بندے سے پورا کام نہیں مانگتے۔ اللہ فرماتے ہیں بس ساتھ جڑے رہو، محنت کرتے رہو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں پھر ہم خود ان کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان اللہ لمع المحسنین، جو اس راستے پر جڑ جاتا ہے اللہ پھر خود اس کا ساتھ دیا کرتا ہے۔ اللہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی تم نے یہ سارے مدرسے اور ساری کتابیں پڑھ کر آنا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ، وہ کام بتاؤ جس کو کروں تو جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کیا کام بتائے؟ تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، اللہ پر ایمان مضبوط ہو، شرک نہیں کرنا۔ تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ تؤدی الزکاۃ المفروضہ، اگر مال پاس موجود ہے تو مال کی زکوٰۃ ادا کر دینی ہے۔ وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا ہے اگر تیرے پاس استطاعت موجود ہے۔ کہنے لگا بس؟ اللہ کے رسول نے کہا بس۔ کہنے لگا والذی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، لا ازید علی ھذا ولا انقص، جتنا آپ نے بتا دیا اتنا ہی کروں گا، نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ اتنا کہا اور چلا گیا۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ افلح ان صدق، یہ بندہ جنت کے اندر جائے گا اگر یہ ان چیزوں کے اوپر پکا رہا۔ کوئی مشکل کام نہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، نمازیں ادا کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزے رکھنے ہیں، اور اگر استطاعت ہے تو حج کر لینا، اللہ نے معاف کر دینا۔ باقی نماز کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیق الا باللہ۔